اٹھے گا تو مسئلہ تو حل ہو گیا نا کہ تو اٹھے گا نا ماں کے ساتھ. بتا تیری ماں کس کے ساتھ ہوگی؟ ان کو سمجھ نہیں آپ نے تو میرا قصور نہیں. وہ بتانا ماں نے بھی اٹھنا ہے کہ یہ نہیں اٹھنا ہے. تو پوچھنا اگر تم نے سوچا ہے میرا بھائی ماں کا نام کیوں لیتا ہے؟ اور کبھی سوچا ہے آپ نے؟ مذاکر سننے والے بندوں کو میری سمجھ نہیں آئے گی میں نے کیا کہا. اور کبھی سوچا ہے میرا بھائی ماں کا نام کیوں لیتا ہے؟ اللہ کہتا ہے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا, بھائی کہتا نہیں ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کبھی تم نے سوچا ہے بھائی ماں کا نام کیوں لیتا ہے؟ اصل میں میرے بھائی کی مجبوری ہے. میرے بھائی کے پاس بندہ تو کو میرے امام کے مقابلے میں ملتا نہیں, جہاں بھی لے کے آتا ہے ماں ہی لے کے آتا ہے. ان کو بات کی سمجھ آئی ہے؟ اچھا, اللہ کہتا ہے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا, بھائی کہتا نہیں ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یا تو اس بندے نے قرآن نہیں پڑھا یا پھر اس کے سینے میں علی کا بغض ہے. جو 17واں پارہ ہے سورہ حج ہے, گھر جا کے چیک کر لینا. اللہ فرماتا حشر کے دن ہر ماں اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی. ان کو سمجھ آئی ہے؟ ہر ماں اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی. اب ایمان سے بتاؤ شیعہ سنی دوستو, جب ماں کو بچے کا ہی پتہ نہیں, بچے کو ماں کا علم نہیں, تو ماں کے ساتھ اٹھے گا کیسے؟ ہوں سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر پھر بھی تم ضد پہ ہی اڑے ہو, تمہیں مولویوں نے ضد میں ڈالا کہ ہر بندہ حشر کے دن اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا. ہوں سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اگر تم ضد پہ ہی اڑے ہو نا, تمہیں مولویوں نے ضد میں ڈالا ہے کہ ہر بندہ حشر کے دن اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا, تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, قاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک, اور آج سے لے کے قیامت تک, اس پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک, ملا عبدالوہاب روپڑی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے کہ سر پہ قرآن رکھ کے جواب دو. تم کہتے ہو حشر کے دن ہر بندہ اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا. اگر ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھے گا تو سر پہ قرآن رکھ کے جواب دو جس بندے کی ماں ہی نہ ہو. میں کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھے گا تو جس بندے کی اماں ہی نہ ہو, بتا ہاں وہ کس کے ساتھ اٹھے گا؟ اگر ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھے گا پھر مولوی اٹھے گا, مولوی کا ابا نہیں اٹھے گا. رکھا مولوی کے سر پہ, ہمارا ڈیڈی ہے آدم, بتا ہاں آدم کی ماں کا کیا نام ہے؟ چلو آدم کو چھوڑتا, ہماری پہلی امی ہے جناب حوا, چلو حوا کی ماں کا نام بتاؤ, ہے کوئی؟ تو پھر ثابت ہو گیا نا کہ ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھے گا. پھر مولوی اٹھے گا, نہ مولوی کا ابا اٹھے گا, نہ مولوی کی ممی اٹھے گی. ہم سمجھا, نہ ابے کی کوئی ماں ہے, نہ ماں کی کوئی ماں ہے. ہاں اب پھر تجھے ماننا پڑے گا نا کہ ہر بندہ ماں کے ساتھ نہیں امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اگر اماں اور ابے کو اپنے ساتھ اٹھانا ہے نا تو پھر تجھے ماننا پڑے گا ماں کے ساتھ نہیں, ہر بندہ اس کے اپنے اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب جس بندے کا امام اچھا ہوگا اس کا انجام اچھا ہوگا, جس کا امام برا ہوگا اس کا انجام برا ہوگا. آہاں قرآن پڑھ کر دیکھتے ہیں امام ہوتا کون ہے, اللہ امام کہتا کسے ہے, امام کی صفات کیا ہیں, امام کی نشانیاں کیا ہیں, کیا گناہ گار امام ہوتا ہے یا معصوم امام ہوتا ہے, کیا امام خاکی ہوتا ہے یا امام نوری ہوتا ہے, کیا امام تم سے ہوتا ہے یا جزو رسول ہوتا ہے. وہ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو شیعہ سنو دوستوں, میں نے صرف 14 آیتیں پڑھنی ہیں, سے ترجمہ ہی کرنا ہے. ممبر میں نے چھوڑ دینا ہے, حدیث میں نے کہا نہیں پڑھتا کیونکہ مولوی ہو سکتا ہے میرے چلے جانے کے بعد کہے اس کا راوی ضعیف ہے, تو میں ڈائریکٹ قرآن پڑھا ہوں. 14 آیتیں میں لفظ امامت قرآن سے پڑھنے لگا ہوں, آپ کو پتہ چل جائے امام کیسا ہونا چاہیے. ہاں شیعہ سنی دوستوں, نہ کوئی لڑائی ہے, نہ جھگڑا ہے, نہ کسی مذہب پہ کوئی ہٹ ہے, نہ کسی مسلمان کی دل آزاری ہے. آؤ پورے قرآن کو پڑھتے ہیں. پورے قرآن میں جس کی اللہ کہنا اطاعت کرو وہ ہوگا امام, آج جس کی اللہ کہنا تابع داری کرو وہ ہوگا امام, جس کی اللہ کے اطاعت کرو وہ ہوگا امام, جس کی اطاعت سے اللہ منع کرے, اتباع سے منع کرے, نہ وہ امام ہے, نہ وہ رہبر ہے, نہ وہ ہادی, وہ کچھ بھی نہیں ہے. آج جس کی اطاعت کا اللہ حکم کرے وہ ہوگا امام. تو پہلی آیت پڑھا ہوں سورہ دہر سے, جا کے چیک کر لینا. پہلی آیت پڑھا ہوں سورہ دہر سے. اللہ فرماتا ہے ولا تطع منہم آثما او کفورا. اللہ فرماتا ہے خبردار جس نے زندگی میں ایک بھی گناہ کیا ہے وہ امام ہی نہیں ہوتا.
بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ کہتا ہے جس نے زندگی میں ایک بھی گناہ کیا ہے وہ امام نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے گناہگار کی اطاعت نہ کرنا, گناہگار کا مرید نہ ہو جانا, گناہگار کو پیشوا نہ بنا لینا, گناہگار کو ہادی نہ مان لینا. آپ سمجھ آئی, گناہگار امام نہیں ہوتا. امام وہ ہوگا جو معصوم ہوگا. امام وہ ہوگا جو معصوم ہوگا. پہلی آیت پڑھی ہے, گناہگار امام نہیں. دوسری آیت پڑھا ہوں سورہ جاسیہ سے, 27واں پارہ ہے سورہ جاسیہ, چیک کر لینا. اللہ فرماتا ہے ولا تتبعوا اهواء الذین لا یعلمون. اللہ فرماتا ہے خبردار جس کے پاس علم نہیں وہ امام ہی نہیں. سمجھیے, اللہ کہتا ہے جس کے پاس علم نہیں وہ امام نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے جاہل کی تابعداری نہ کرنا, جاہل کا مرید نہ ہو جانا, جاہل کو پیشوا نہ بنا لینا, جاہل کو امام نہ مان لینا, جاہل کو ہادی نہ بنا لینا. آپ سمجھ آئی, جاہل امام نہیں ہوتا. امام وہ ہوگا جو باب العلم ہوگا. امام وہ ہوگا جو باب العلم ہوگا. کتنی آیتیں پڑھی ہیں؟ 2. پہلی آیت پڑھی ہے گناہگار امام نے, دوسری پڑھی ہے جاہل امام نے, تیسری آیت پڑھا ہوں سورہ قلم سے. اللہ فرماتا ہے فلا تطیع المکذبین. خبردار جس نے زندگی میں ایک بھی جھوٹ بولا ہے وہ امام نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے جھوٹے کی اطاعت نہ کرنا, جھوٹے کا مرید نہ ہو جانا, جھوٹے کو پیشوا نہ بنا لینا, جھوٹے کو ہادی نہ مان لینا. آپ سمجھ آئی, امام کاذبین سے نہیں ہوتا, امام صادقین سے ہوتا. امام کاذبین سے نہیں ہوتا, امام صادقین سے ہوتا ہے. کتنی آیتیں پڑھی ہیں؟ 3. تو چوتھی آیت میں نے ایسی پڑھنی ہے, کتنا بھی پاٹھی سے پاٹھی بندہ ہوا, کند ذہن بندہ ہوا, کم فہم بندہ ہوا, کم عقل بندہ ہوا, کم علم بندہ ہوا, اس کو بھی پتا چل جائے گا امام کیسا ہونا چاہیے. پہلی آیت پڑھی ہے گناہگار امام نہیں, دوسری پڑھی ہے جاہل امام نے, تیسری پڑھی ہے جھوٹا امام نہیں, چوتھی آیت پڑھا ہوں پارہ نمبر 18 ہے سورہ نور ہے, چیک کر لینا. اللہ فرماتا ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اللہ فرماتا ہے خبردار جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام ہی نہیں ہوتا. کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے جس پہ شیطان کا اٹیک ہو, اثر ہو, اس کی تابعداری نہ کرنا, اس کا مرید نہ ہو جانا, اس کو پیشوا نہ مان لینا. اب سمجھائی, جس پہ شیطان کا اثر ہو, میری طرف دیکھو صلوات پڑھو بآواز بلند. اور میری طرف دیکھو یار, سمجھ آئیے, ٹائم نہیں ہے, ڈاکٹر صاحب بھی پڑھنا ہے, مولوی صاحب پڑھنا ہے, میری طرف دیکھنا ہے. اللہ کہتا ہے جس پہ شیطان کا اثر وہ بندہ امام نہیں ہوتا. رکھا مولوی کے سر پہ قرآن, پوچھا شیطان کا اثر کس پہ ہوا تھا؟ یہ جملہ سمجھ میں آئی تو امام کی تمہیں سمجھ آ گئی, ایسے نہیں آ سکتی. صلوات پڑھو ہم بآواز بلند. اللہ کہہ رہا ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ بندہ امام. اب رکھا مولوی کے سر پہ قرآن, پوچھئے شیطان کا اثر ہوا کن پہ تھا؟ پہلے تو پوچھے گا کسی سے, جمعرات والے مولوی سے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اگر کسی کو پتا تو اس نے بتانا ہی نہیں. اگر کسی نے میری طرح بتا دیا تو پھر مسجد میں رہنا ہی نہیں. لوگوں نے کہنا مولوی کو مسجد سے باہر نکالو. ایری داڑھی ساڑھے ورگی یہ وچوں شیعہ ہے, وچوں میں کہنا دعا کرو کو وچوں شیعہ ہوئے, کوئی چبل دا پتر اتو شیعہ نہ ہوئے. آج ذمہ داری سے جملہ کیا دوں گا. اللہ کہتا ہے جس پہ شیطان کا اثر وہ بندہ امام نہیں ہوتا. آج تجھے بتا دیتا ہوں, پوری دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے, اگر تمہارے دم میں دم ہے تو میرا چیلنج قبول کر لو. آج تجھے بتانے لگوں شیطان کا اثر کس پہ ہوا تھا. پارہ نمبر 4 ہے سورہ آل عمران ہے. اللہ فرماتا ہے خبردار شیطان کا اثر ان پہ ہوا تھا جو محمد کو چھوڑ کر میدان سے بھاگے تھے. شیطان کا اثر ان پہ ہوا تھا جو محمد کو چھوڑ کر میدان سے, اونچی بول ذرا, میدان سے بھاگے تھے. بندے کہتے ہیں بھاگے نہیں تھے, یہ شیعوں کے ذاکروں کی بنائی ہو جاتے ہیں, گڑی گڑی کہانیاں ہیں, وہ تو بھاگ سکتے ہیں, بڑے بہادر تھے. اچھا ان قاری صحابہ ذمہ داری سے جملہ کرتا جس قوم کو ساری زندگی عالم لوہار دی سمجھ نہیں آئی, ان کو قرآن دی سمجھ آ جائے گی. تو کہتا نا نہیں بھاگے تھے. عالم لوہار نے ذاکر شاہ صاحب ایک گیت گایا اور بتایا بھاگے تھے. عالم لوہار گاتا تھا واجہ ماریاں
بلایا کئی بار میں کسے میری گل انہیں بولتے تھے نا گل نہ سن گیت گاتا تھا نا عالم لوہار گاتا تھا نا واجہ ماریاں بلایا کئی بار میں کسے میری گل نہ سنی. یہ وزیر آباد کا چوک تھا. اتفاق ایسا اس پل بنا نیا پل اس کے اوپر, اس کے نیچے میں بھی کھڑا, مولوی بھی کھڑے, داڑھی ان کی بھی لمبی داڑھی میری بھی لمبی. فرق صرف اتنا تھا وہ مولوی 3 تھے میں 1 تھا. وہ لمبی داڑھی دیکھ کے بندہ دھوکہ کھا جاتا ہے. ان مولوی نے سمجھا بندہ اپنا. عالم لوہار کی کیسٹ لگی تھی, وہ کہہ رہا تھا واجہ ماریاں بلا کئی بار میں کسی میری گل نہ سنی. ہوں مولوی اپنا سمجھ کے میرے قریب آ کے کہتا ہے صوفی جی. میں کہا جی ہاں جی. کہتا عالم لوہار یہ کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا عالم لوہار قرآن کی آیت کا ترجمہ کراتا ہے. عالم لوہار قرآن کی آیت کا ترجمہ کراتا ہے. کہتا لا حول ولا قوۃ الا باللہ. کہاں عالم لوہار, کہاں قرآن کی آیت؟ میں نے کہا او مولوی تم نے قرآن نہیں پڑھا. پڑھا ہوتا تمہیں پتا ہوتا کس آیت کا عالم لوہار نے ترجمہ کیا ہے. یہ گانے والا عالم لوہار ہے, بات کرنے والی ذات کوئی اور ہے. آج جن سے کر رہی ہے وہ اور ہے. ذمہ داری سے آیت پڑھنے لگا ہوں. تجھے بتاؤں عالم لوہار نے کس آیت کا ترجمہ کیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ. اللہ کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب میرا محمد تم کو پیچھے سے آوازیں مار رہا تھا. تم آگے بھاگ کے جا رہے تھے, پیچھے مڑ کے دیکھتے بھی نہیں تھے. سمجھ آ رہی؟ تبھی تو وہ کہہ رہا ہے واجہ ماریاں بلایا کئی بار میں کسے میری گل ہے. بولو ہاں گل ہے نہ سنی. اللہ کہتا ہے جس پہ شیطان کا اثر وہ بندہ امام نہیں ہوتا. تجھے مجھے نہیں پتا کون بھاگا تھا کون نہیں بھاگا تھا. میں ایک بالے جرم کروا دیتا ہوں جو بھاگے تھے نا, ان کی زبانی بتوا دیتا ہوں کہ شیطان کا اثر کن پہ ہوا تھا. لکھا ہے ہاں میرے بھائیوں کا ایک مولوی ہے جس کا نام ہے سید عبدالحق محدث دہلوی. اس نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مدارج النبوت. وہ اس کے اندر لکھتا ہے کہ جب بھاگنے والے نبی کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے, کوئی اتنا بھاگا پتہ ہی نہیں کہاں تک بھاگا. خطرہ ٹل گیا, جنگ بند ہو گئی, وہ بھاگے ہوئے سارے ہی واپس آئے. ان اقبال جرم کروانے لگا میری طرف دیکھنا ہے کہ شیطان کا اثر کن پہ ہوا تھا اور جن پہ ہوا تھا ان کی زبانی آپ کو بتانے لگا. ہوں سمجھ آ رہی میری بات کی. اقبال جرم کروانے لگا. ہاں لکھتا ہے خطرہ ٹل گیا, جنگ بند ہو گئی, وہ بھاگے ہوئے سارے ہی واپس آئے. اللہ کے نبی نے ان تمام کو ایک صف میں کھڑے کر لیا. کھڑے کر کے باری باری پوچھنا شروع کیا کیوں بھائی بڑے میاں تم بھی بھاگے تھے؟ ہاں یا رسول اللہ میں بھی بھاگ گیا تھا. کیوں بھائی چھوٹے میاں تم بھی بھاگے تھے؟ ہاں یا رسول اللہ میں بھی بھاگ گیا تھا. اب نبی مسکرا کے کہتے ہیں او بھاگنے والوں بتاؤ تمہیں کس چیز نے بھگایا تھا؟ جملہ سمجھا, بھاگنے والوں بتاؤ تمہیں کس چیز نے بھگایا تھا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی. یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی. شیطان نے آواز دی تھی. نبی فرماتے کیا آواز دی تھی شیطان نے؟ کہتے ہیں شیطان نے کہا تھا قد قتل المحمد, کہ محمد قتل ہو گئے ہیں. جب آپ نے اس آواز کو سنا نتیجہ یہ نکلا جب محمد ہی زندہ نہیں رہا تو ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں, میدان سے بھاگ جاؤ. یا رسول اللہ ہم بھاگ گئے. نبی کہتے ہیں کس چیز نے بگایا تھا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی. اللہ کہتا ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو. تمہیں کیا سمجھاؤں یار, یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی قد قتل محمد, کہ محمد قتل ہو گئے. جب ہم نے اس آواز کو سنا ہم نے یہ نکالا جب محمد ہی زندہ نہیں رہے تو لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں, میدان سے بھاگ جاؤ. سونے کے ساتھ تحریر کرنے کے قابل ہے یہ جملہ جو تیرے مولا علی کی عظمت میں عبدالحق نے لکھا ہے. وہ لکھتا ہے جب نبی نے پوچھا نا اے بھاگنے والوں بتاؤ تمہیں کس چیز نے بگایا تھا, کہتا ہے یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی. قریب میرے مولا حیدر کرار کھڑے تھے. رسول نے علی کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے پوچھا اے علی تو کیوں نہیں بھاگا؟ سمجھا رہی بات سمجھ, اے علی تو کیوں نہیں بھاگا؟ علی مسکرا کے فرماتے ہیں سنو یا رسول اللہ اگر علی تجھے چھوڑ کے بھاگتا تو علی کافر ہو جاتا. اچھا کتنی آتی ہوئی ہیں؟ شاباش 4. بولو کتنی؟ 4. پہلی آیت پڑھی ہے گناہگار امام نے, دوسری پڑھی ہے جاہل امام نے, تیسری پڑھی ہے جھوٹا امام نے, چوتھی پڑھی ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نہیں. 5ویں آیت پڑھیں پارہ نمبر 15 ہے, سورہ کاف ہے. سن اللہ فرماتا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا. اللہ فرماتا خبردار
جس کا دل ایک لمحہ کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ امام ہی نہیں ہوتا. تم سمجھے؟ اللہ کہتا ہے غافل کی اطاعت نہ کرنا، غافل کا مرید نہ ہو جانا، غافل کو پیشوا نہ بنانا، غافل کو ہادی نہ مان لینا. کتنی آیتیں ہوئی ہیں؟ 5. لو چھٹی آیت میں نے ایسی پڑھنی ہے، ایسی پوری دنیا میں کوئی مائی کا لال مولوی پوری دنیا میں، چاہے وہ ٹوکے کی شکل میں ہو یا کسی جلالی کی صورت میں ہو یا کوئی دنیا پر کا ڈنگر ہو، مجھے اس آیت کا جواب دے دے، مذہب بھی چھوڑوں گا، اپنی گاڑی بھی مولوی کو دے دوں گا، کوٹھی بھی دے دوں گا، بینک بیلنس بھی دے دوں گا. ہوں سمجھ آ رہی ہے؟ جس بندے کو ابھی سمجھ ہے امام کیسا ہونا چاہیے، پہلی آیت پڑھی ہے گناہگار امام نہیں، دوسری پڑھی ہے جاہل امام نہیں، تیسری پڑھی ہے جھوٹا امام نہیں، چوتھی پڑھی ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نہیں، 5ویں پڑھی ہے جو غافل ہے وہ امام نہیں. اب چھٹی آیت پڑھا ہوں، پارہ نمبر 6 ہے، سورہ المائدہ ہے، ترجمہ رفیع الدین دہلوی کا ہے، جا کے چیک کر لینا. اللہ فرماتا ہے ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل. اللہ فرماتا ہے خبردار جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں وہ امام ہی نہیں. جو پہلے گمراہ، ہوں پوچھنا جو پہلے گمراہ، اونچی بولو جو پہلے گمراہ. ہوں رکھنا مولوی کے سر پہ قرآن، یہ پوچھنا پہلے گمراہ کون رہے تھے. ہوں بتا تو صحیح نا پہلے گمراہ کون رہے تھے؟ وہ کون تھے جنہوں نے 40 سال بتوں کو سجدے کیے تھے؟ مجھے بتا تو نا، ہمارا قصور ہے؟ شیعہ فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے. ہمارا دماغ خراب ہے، ہر بندے کو مان لیں. ہم اسے مانیں گے جسے اللہ منوائے گا، اسے مانیں گے جسے مصطفیٰ منوائے گا. اللہ کہتا ہے جو پہلے گمراہ رہے گا وہ اتباع کے قابل نہیں ہے، اس کی تابعداری نہ کرنا، اس کا مرید نہ ہو جانا، اس کو پیشوا نہ بنانا، اس کو ہادی نہ ماننا، اس کو امام نہ بنا لینا. ہوں کتنی آتی ہوئی ہیں؟ ہوں 7ویں آیت پڑھوں، 6 ہوئی نا، 7ویں پڑھوں. سن اللہ فرماتا ہے ولا تتبع سبیل المفسدین، خبردار فسادی امام نہیں ہوتا. فسادی امام، اللہ کہتا ہے فسادی کی تابعداری نہ کرنا، فسادی کا مرید نہ ہو جانا، فسادی کو پیشوا نہ بنا لینا. یہ جتنی میں نے آیتیں پڑھی ہیں، 7 آیتیں پڑھی ہیں نا، گناہگار امام نہیں، جاہل امام نہیں، جھوٹا امام نہیں، جس پہ شیطان کا اثر وہ امام نہیں، جو غافل ہے وہ امام نہیں، جو پہلے گمراہ رہ چکا وہ امام نہیں، جو فسادی ہے وہ امام نہیں. یہ جتنی میں نے آیتیں جب پڑھی نا، جب میں شیعہ نہیں تھا تو میں نے شیعہ ہوا تو میں نے پڑھی تو میں نے اللہ سے کہا اے اللہ ساری دنیا تو تم نے ریجیکٹ کر دی ہے، آگے میرا جملہ، اور ساری دنیا تو تم نے کنڈم کر دی ہے، کوئی بندہ بچے ہی نہیں ہے. اب مجھے بتا کوئی امام ہے بھی ہے کہ نہیں؟ جب میں نے اللہ سے کہا نا امام ہے بھی ہے کہ نہیں، آواز خلق کاری صحابت پاگل نہ بن، یہی تو میں نے تجھے سمجھایا، ہر بندہ امام نہیں ہوتا. میں نے کہا پھر کون امام ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ امام ہے. میں نے کہا کون؟ اللہ کہتا ہے جس کے لیے میں نے یہ آیت کی ہے، نازل کی ہے. میں نے کہا کون سی آیت؟ اللہ کہتا ہے یہ آیت. ہر بندہ امام نہیں ہوتا، امام وہ ہوتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. امام ہوتا ہی وہ ہے جس کے سینے میں ہر چیز کا علم ہوتا ہے. اور جنوں 12 سال بھی سورت بقرہ یاد نہیں سی ہوئی. اللہ کہتا ہے وہ امام ہوتا ہے جس کے سینے میں ہر چیز کا علم ہوتا ہے. وہ امام نہیں ہوتا جو مسئلہ امامت خود کروائے، تو کوئی مسئلہ پوچھے تو مسئلہ بیٹی سے ٹیوشن پڑھ کے بتائے. اللہ کہتا ہے امام وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں ہر چیز کا علم ہوتا ہے. یہ میں نے 8ویں آیت کے سورت سے پڑھی ہے، بس سورہ یاسین. شاباش. کس سے؟ سورہ یاسین سے. ان مولویوں کو یاسین کی سمجھ کیسے آئے گی جنہوں نے یاسین ہی بندے مارنے کے لیے یاد کی ہو؟ ہاں دوں کما تو یاسین بڑی ورتی جاتی ہے، مولوی بندے مارنے واسطے استعمال کر دین تو پیر جن کڈن واسطے کر دین. سمجھ آ رہی؟ پتہ کیوں نہیں یاسین کیوں نازل ہوئی ہے؟ ہوں سمجھ آ رہی؟ صلوات پڑھو بابا دے بلند. تم نے دیکھا نہیں آپ نے جب بھی کسی بندے پہ وقت نزا طاری ہو، یعنی موت کا وقت قریب ہو، 2 دن 3 دن لگ جائیں، نہ بابا اگے ہوئے نہ پیچھے ہوئے، پھر گھر والے تنگ پہ نہ اگا ہوں نہ پیچھا ہوں، پھر قریب ایک بڑھی جی مائی بیٹھی ہوں جی پترا انہیں ایویں اگا پیچھا نہیں ہونا، اما کیوں ہونا ایسے یاسین سناؤ کیوں تاکہ مر جائے. تم سمجھ آ رہی؟ ہوں یاسین جنہوں نے مارنے کے لیے یاد کیا ان کو یاسین کی سمجھ کیسے آئے گی؟ میں نے کہا اتنی جو اور لمبی صورتیں ہیں قرآن پاک کی، مولویوں سے میں نے کہا اتنی لمبی اور صورتیں ہیں قرآن پاک کی. بقرہ ہے، آل عمران ہے، نساء ہے، شورا ہے، رحمان ہے، ملک ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، شعراء ہے، اتنی جو اور صورتیں ہیں وہ کیوں نہیں اس کو سناتے؟ کیا ان میں طاقت نہیں ہے بندہ مارنے کی؟ کہتا قاری صاحب
تمہیں نہیں پتا ہم کیوں یاسین سناتے ہیں؟ میں نے کہا اچھا بتاؤ کیوں یاسین سناتے ہو؟ کہتا یاسین ہم اس لیے سناتے ہیں کہ یاسین قرآن کا دل ہے. ہوں میری طرف دیکھنا, یاسین قرآن کا دل ہے. میں نے کہا چلو تمہاری میں بات مان لیتا, اگر حدیث یہاں رک جاتی یاسین قرآن کا دل ہے, میں حدیث مان لیتا واقعی یاسین قرآن کا دل ہے. جب نبی پاک نے فرمایا نا یاسین قرآن کا دل ہے, صحابہ کرام کھڑے ہو گئے. صحابہ کرام نے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ اگر یاسین قرآن کا دل ہے تو یاسین کا دل کون ہے؟ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ تو سمجھائی؟ اگر یاسین قرآن کا دل ہے تو یاسین کا دل کون ہے؟ نبی نے فرمایا یاسین کا دل ہے سورہ فاتحہ. صحابہ نے کہا, آپ نے کہا فاتحہ کا دل کون ہے؟ نبی نے فرمایا فاتحہ کا دل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دل کون ہے؟ نبی نے فرمایا صرف بسم اللہ. صحابہ نے کہا بسم اللہ کا دل کون ہے؟ نبی نے فرمایا بائے بسم اللہ. صحابہ نے کہا بائے بسم اللہ کا دل کون ہے؟ نبی نے فرمایا با کے نیچے والا نقطہ. کیسے سمجھا بھائی؟ با کے نیچے والا نقطہ. کہتے یا رسول اللہ پھر یہ بھی بتاؤ کہ وہ نقطہ کون ہے؟ جب کہا نا نقطہ کون ہے, لکھا نبی فرماتے ہیں انتظروا, ذرا انتظار کرو. اب صحابہ کرام سوچ رہے ہیں پتہ نہیں اتنا کچھ نبی نے بتا دیا ہے, نقطے پہ آ کے روکے ہیں, کہتے ہیں انتظار کرو. نقطے سے پتہ چلتا ہے بندہ مجرم ہے یا بندہ محرم ہے. سمجھ آ رہی نا؟ لکھا بھی تھوڑی دیر گزری تھی, سامنے سے میرے مولا حیدر کرار آئے. میرے مولا کے آنا تھا. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا آپ پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے کیا پوچھنا ہے, آپ نے خود فرمایا ہے یاسین قرآن کا دل ہے, یاسین کا دل سورہ فاتحہ ہے, فاتحہ کا دل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دل بسم اللہ ہے, بسم اللہ کا دل بائے بسم اللہ ہے, بائے بسم اللہ کا دل با کے نیچے والا نقطہ ہے. تو یا رسول اللہ ذرا یہ بھی بتاؤ کہ وہ نقطہ کون ہے؟ جب کہا نا نقطہ کون ہے, لکھا رسول نے سیدھا جناب علی کی طرف اشارہ کیا. فرماتا ہے میرے صحابیوں, او جو میرا بھائی علی ہے نا, وہ جو ہمارا بھائی علی ہے, وہ بائے بسم اللہ کے نیچے والا نقطہ ہے, نقطہ ہے, نقطہ ہے. سنا دنیا والو, اس لیے تو میرے مولا حیدر کرار نے اپنے خطبہ میں فرمایا تھا کہ میں علی کو پہچان لو, میں علی وہ علی ہوں. اگر سمٹ جاؤں تو ایک نقطہ ہوتا, بکھر جاؤں تو پورا قرآن. اچھا کتنی آیتیں ہوئی ہیں؟ کتنی آیتیں پڑھی ہیں میں نے؟ 8. شاباش. تو 6 آیتیں بڑی سپیڈ سے اکٹھی پڑھ کے شاہ صاحب کا ممبر دے رہا ہوں, میری طرف دیکھنا ہے. ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. اللہ فرماتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب میں نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم کو چند کلمات, جب ابراہیم امتحان میں پاس ہو گیا, اماما میں نے لفظ انی واحد متکلم کا سیکھا ہے. اللہ کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما, ابراہیم میں نے تجھے امام بنایا ہے. میں نے, اب سمجھے امام وہ ہوتا ہے جسے اللہ امام بنائے. امام ہوتا ہی وہ ہے جسے اللہ امام بنائے. جو بند کمرے میں امام بنے وہ امام نہیں ہوتا. اب شیعہ سنی دوستو, حضرت ابراہیم کو کس نے امام بنایا؟ اللہ نے. بنایا کیسے؟ آزمایا پہلے, امامت بعد میں دی. آپ پوچھ وہ کلمات کیا تھے جیسے حضرت ابراہیم کو آزمایا گیا تھا؟ شیعہ سنی مفسروں نے لکھا ہے وہ کلمات یہ تھے, آواز کھڑ کے میرے خلیل, فرمایا جی رب جلیل, کہا میرے خلیل تجھے میری رضا کے لیے اپنے جوان بیٹے کے گلے پہ چھری کو چلانا ہوگا. کہا اللہ مجھے قبول ہے, جیسے بندے کو ابھی سمجھنا امام کیسا ہونا چاہیے, یہ جملہ اپنے ذہن میں رکھ لینا, بلکہ اس کو نقش کر کے لے جانا. حضرت ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا, اللہ نے امام بنایا. کہا امام سے دینے سے پہلے کہا تجھے میری رضا کے لیے اپنے جوان بیٹے کے گلے پہ چھری کو چلانا ہوگا. حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ مجھے قبول ہے. بس تو شیعہ سنی دوستو, جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر میدان منا میں آئے, حضرت ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پہ چھری کو چلایا. ادھر چھری چل گئی, ادھر آواز کھڑ کے فاتمہن, ابراہیم تم امتحان میں پاس ہو گیا ہے. اس کا انعام یہ ہے انی جاعلک للناس اماما, کہ میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا ہے. اور ابھی تجھے سمجھ جانا چاہیے ہر بندہ امام نہیں ہوتا. امامت ایسے نہیں ملتی. امامت لینے سے پہلے اللہ کے راستے میں بیٹوں کو قربان کرنا پڑتا ہے. بیٹیاں دینے سے امامت نہیں ملتی. تو سمجھ آ رہی نا؟
امامت لینے سے پہلے اللہ کے راستے میں بیٹوں کو قربان کرنا پڑتا ہے. یہ بیٹیاں دینے سے امامت نہیں ملتی. اچھا ابھی نہیں سمجھائی امام کیسا ہونا چاہیے؟ جب حضرت ابراہیم کو اللہ نے فرمایا نا میں نے تجھے امام بنایا ہے, آگے سے حضرت ابراہیم نے پھر فرمایا اللہ فقط میں امام ہوں یا قال ومن ذریتی, کہ یا میری اولاد میں بھی امامت رہے گی. عقل کے اندھو ابھی تمہیں سمجھ نہیں آئی. حضرت ابراہیم نے یہ نہیں فرمایا قال ومن صحابی کہ اللہ میرے صحابہ میں امامت رہے گی, نہیں فرمایا قال ومن ذریتی اللہ میری اولاد میں بھی امامت رہے گی. اب سمجھائی امام ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کا خون ہو. امام ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کا خون ہو. جب فرمایا قال ومن ذریتی اللہ کیا میری اولاد میں بھی امامت رہے گی؟ آواز کھل کے قال لا ینال عہد الظالمین. ہاں ابراہیم تیری اولاد میں امامت رہے گی ضرور, مگر جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہوگا. ظالم امام نہیں ہوگا. جتنی میں نے آیتیں پڑھی ہیں ساری آیتیں ثابت یہ کہتے ہیں امام وہ ہوگا جو معصوم ہوگا, امام وہ ہوگا جو بے عیب ہوگا, امام وہ ہوگا جو گمراہ نہ رہا ہو, امام وہ ہوگا جو جاہل نہ ہو, امام وہ ہوگا جو پہلے گمراہ نہ رہا ہو, امام وہ ہوگا جو فسادی نہ ہو, امام وہ ہوگا جو اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو, امام وہ ہوگا جس کے سینے میں ہر چیز کا علم ہو, امام وہ ہوگا جسے پہلے اللہ آزمائے, امام وہ ہوگا جو امتحان میں پاس ہو, امام وہ ہوگا جسے اللہ امام بنائے, امام وہ ہوگا جو نبی کا خون ہو, امام وہ ہوگا جو ظالم نہ ہو. جتنی میں نے آیتیں پڑھی ہیں ساری آیتیں یہ ثابت کرتی ہیں امام وہ ہوگا جو معصوم ہوگا, امام وہ جو گناہگار ہے وہ امام نہیں ہو سکتا. اس لیے نبی نے فرمایا ہر ایرا گارا نتھو کھارا امام نہیں ہوتا, امام وہ ہوگا جسے اللہ کا نبی امام کہے. اس لیے نبی نے فرمایا یا علی انت امام المتقین, یا علی انت امام المتقین, اے علی متقیوں کا امام تو ہے, متقیوں کا امام تو ہے. ان کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں 14 آیتیں میں نے پڑھی تھی, جتنی آیتیں پڑھی ہیں ساری ثابت کرتی ہیں امام وہ ہوگا جو بے عیب ہوگا, امام وہ ہوگا جو معصوم ہوگا. غیر معصوم امام نہیں بن سکتا. معصوم کی جگہ پر معصوم بیٹھتا ہے. غیر زندہ 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 بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ معصوم کی جگہ پر معصوم بیٹھتا ہے. یہ ہمیں کس نے بتایا؟ ہماری ماں نے. کس نے؟ گھبرا تو نہیں گے بھائی؟ اچھا تم ڈرتے کیوں ان مولویوں سے؟ مولویوں سے ڈرتے ہو؟ میں یہاں نہیں کہہ رہا, میں نے انٹرنیٹ بھی کہا چیک کر لینا. میں پاکستان کے اندر کسی اور مولوی کا ذمہ دار نہیں, لیکن لکھ لو جب تک میری رگوں میں یہ خون گردش کر رہا ہے, ابھی تک اس ماں نے اس لال کو پیدا نہیں کیا جو میرے سامنے بیٹھ کے مذہب شیعہ کو غلط ثابت کر کے چلا جائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ امام معصوم ہوتا ہے, معصوم کی جگہ پر معصوم بیٹھتا ہے, غیر معصوم نہیں. یہ ہمیں کس نے بتایا؟ ہماری ماں نے. کس ماں نے؟ جناب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ پتہ کس کتاب میں عبارت ہے؟ یہ تم نے دیکھا نہیں, یہ تبلیغی جماعت والے آتے ہیں بستروں والے, ان کے ہاتھ میں کتاب پکڑی ہوتی ہے فضائل اعمال ہیں, تو یہ تبلیغی نصاب. اس کتاب کے اندر یہ ہے بات جو میں کہنے لگا. جب میں تبلیغ پہ جاتا تھا میں ساری پڑھی ہوئی تھی, اس لیے مجھے پتا. اس کتاب کے اندر یہ عبارت لکھی ہے, اس کے اندر سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری ماں فرماتی جب میرا بابا ابو سفیان مجھے ملنے کے لیے میرے گھر میں آیا, ان جملہ سمجھا, میرے گھر میں آیا, نبی پاک کا بستر لگا ہوا تھا, میرا ابا نبی پاک کے بستر پر بیٹھنے لگا. کہتی ہے بے شک میں اس کی بیٹی تھی, بیٹھنے سے پہلے جلدی سے اٹھی, اپنے باپ کے نیچے سے بستر رسول کو کھینچ لیا. سمجھ آ رہی ہے؟ بستر رسول کو کھینچ لیا. کہتی ہے میرے ابے کو بڑا غصہ آیا. اماں فرماتی ہیں میرے بابے کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا میری بیٹی اتنی دور سے میں تجھے ملنے کے لیے آیا, تو نے میری یہ عزت کی ہے, میرے نیچے سے بستر کو کھینچ لیا. بیٹی باپ کی طرف دیکھ کے فرماتی ہے یا ابتی, اے میرے ڈیڈی تجھے غصہ تو بڑا آیا, غصہ تو آپ کو بڑا آیا نا کہ میں نے بستر کھینچا. پہلے تجھے اپنے آپ کا پتہ ہے کہ تو ہے کون؟ بات سمجھیے کہ تو ہے کون؟ کہتا میں کون ہوں. بیٹی باپ کی طرف دیکھ کے فرماتی یا ابتی انت رجل مشرک فہذا فراش رسول اللہ, اے میرے بابا تو مشرک ہے, تو پلید ہے, یہ فراش رسول اللہ, یہ رسول اللہ کا بستر ہے.
اس پہ شرک کرنے والا مشرک نہیں بیٹھ سکتا. ہم بھی تمہیں یہی دعوت فکر دیتے ہیں ہمیں کیسے اسے نبی کے ممبر پر بٹھائے جسے نبی نے کہا تھا اے فلاں بن فلاں الشرک فیک مخوا من دبیب النمل, کہ تیرے سینے میں شرک چونٹی کی چال چلتا ہے. کو سمجھ آ رہی ہے کتنی آتی ہوئی ہیں او کو سمجھ آئیے میرے مسئلے کی. ایسے میں نے 14 کے صدقے 14 پڑھی ہیں, حوالہ میں نے دیا تبلیغی نصاب کا, ٹھیک ہے, کہ معصوم کی جگہ پر معصوم بیٹھتا. اچھا نہیں, جب میں شیعہ ہوا تھا نا تو مجھے تو پتہ چل گیا تھا لیلے سے. لیلا آنے والا ہے نا, عید بھی آنے والی ہے, لیلا بھی آنے والا ہے. میں بھی قربانی کا دمبا خریدنے کے لیے گیا, مولوی بھی دمبا خریدنے کے لیے آئے. میں نے دیکھا مولوی کبھی دمبے کی ٹانگ چیک کرے, کبھی آنکھ چیک کرے, کبھی کان چیک کرے, کبھی سینگ چیک کرے. میں نے کیا دیکھ رہے ہو جانے من, جیسا دمبا ملتا ہے پکڑو جا کے قربانی کر دو. کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہے, ہر دمبا تو لگ ہی نہیں سکتا. یار جملہ سمجھا, ہر دمبا لگ ہی نہیں سکتا. میں نے کیا وجہ کیا ہے؟ کہتا دمبا وہ لگے گا جو کان کو نہ ہو, دمبا وہ لگے گا جو لنگڑا نہ ہو, دمبا وہ لگے جو سینگ ٹوٹا نہ ہو. میں نے کہا اس کی وجہ کیا؟ کہتا وہ جو اسماعیل کی جگہ پہ دمبا آیا تھا نا وہ دمبا بے عیب تھا, لہذا بے عیب کی جگہ پر عیب والا دمبا نہیں لگ سکتا. میں نے کہا سمجھ آ گئی تو دمبے کی آ گئی. امام کی طرف دیکھنا, جیسے دمبا لنگڑا نہیں ہوتا پھر امام بھی لنگڑا نہیں ہوتا. جیسے دمبا لنگڑا نہیں ہوتا امام بھی پھر لنگڑا ہوتا ہے. شور کوڑ کے علاقہ میں پڑھنے کے لیے آیا تو میری جماعت نے کہا امام وہ قیدو امام نہیں ہوتا. اور قیدو میں نے کہا امام قیدو نہیں ہو سکتا, تو قیدو لنگڑا تھا. یعنی امام وہ ہوتا ہے جو بے عیب ہو. اچھا نہیں سمجھائی. اچھا تیسری دلیل لے کے میں ممبر چھوڑ رہا ہوں, میری طرف دیکھنا. معصوم کی جگہ پر معصوم جو کتاب ہے اسواق مہر کا, لکھنے والا علامہ ابن حجر مکی. دوسری کتاب ہے طریق الخلفاء, لکھنے والا علامہ جلال الدین سیوطی. ان دونوں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ نبی پاک کا جو ممبر تھا نا اس کی 4 پوڑیاں تھیں. پنجابی میں نے کہا 4 زینے تھے, 4 سیڑھیاں تھیں. ہوں سمجھ آ گئی. معصوم کی جگہ پر معصوم بیٹھ لکھا. مسلمانوں کا پہلا بادشاہ جب نبی پاک کے ممبر پر بیٹھنے کے لیے آیا وہ اس جگہ پہ نہیں بیٹھا جس جگہ پہ نبی بیٹھتا تھا. اور اس میں کیسے سمجھاؤں میں, میری طرف دیکھنا. اس نے اس پوڑی کو چھوڑ دی جس پوڑی پر نبی بیٹھتا تھا. کتنی پوڑیاں تھیں؟ 4. ان نبی کا پیڑی پہلے چھوٹ گئی, ٹھیک ہے, وہ نبی پاک کی پوڑی چھوڑ کے اسے نیچے والی پوڑی پہ بیٹھ گیا. جب دوسرا بادشاہ آیا اس نے نبی کی جگہ بھی چھوڑی, پہلے کی بھی چھوڑی, وہ نیچے والی پوڑی پہ بیٹھ گیا. ان کو سمجھ آ رہی ہے کتنی پوڑیاں تھیں؟ 4, ٹھیک ہے. جو دوسرا آیا اس نے نبی کی جگہ بھی چھوڑی, پہلے کی بھی چھوڑی, نیچے والی پوڑی پہ بیٹھ گیا. جب تیسرا بادشاہ آیا اس نے نبی کی جگہ بھی چھوڑی, پہلے کی بھی چھوڑی, دوسرے کی بھی چھوڑی, وہ سب سے نیچے والی پوڑی پہ بیٹھ گیا. کتنی پوڑیاں تھیں؟ 4. تینوں پوڑیوں پر تینوں بیٹھ گئے, نبی والی پوڑی خالی. اب لوگ دیکھیں کہ علی کس پوڑی پہ بیٹھے گا, علی کس جگہ پہ بیٹھے گا. دونوں عالم نے کہا میرے مولا حیدر کرار نبی کے ممبر پر تشریف لاتے ہیں. علی نے ممبر کی پہلی پوڑی پہ قدم رکھا, علی آگے گزر گئے. دوسری پوڑی پہ قدم رکھا, علی آگے گزر گئے. تیسری پوڑی پہ قدم رکھا, علی آگے گزر گئے. علی نے اپنے قدم وہاں رکھے جہاں مصطفیٰ کے قدم تھے. علی نے اپنے قدم وہاں رکھے جہاں مصطفیٰ کے قدم تھے. قدموں پہ قدم رکھ کے فرماتے ہیں او لوگو آؤ آج علی کی طرف دیکھ رہے ہو, آج بڑی دیر کے بعد حق اپنی جگہ پہ واپس لوٹا. چلو پھر کبھی آیا تو پھر سے 2 جملے تو کرنے میں کہا کہ ممبر چھوڑا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے علی ولی اللہ کے گھرانے کو اس طرح برباد کیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے علی ولی اللہ کے گھرانے کو اس طرح برباد کیا.
کہ آج تک وہ گھر اس طرح آباد نہیں ہو سکا. لوگ کہہ تو دیتے ہیں نا شیعوں نے حسین کو شہید کیا، شیعوں نے حسین کو شہید نہیں کیا. میں نے تاریخی جملہ کہا ہے، آپ نے بالکل ڈرنا نہیں، اور اپنی جان پہ کھیل کے میں نے یہ جملہ کہا ہے کہ شیعوں نے حسین کو شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے. یہ دعویٰ میں نے کیا ہے، وہ دعویٰ بیکار ہوتا ہے کی دلیل نہ ہو. لکھو میرے مولا حسین کا پہلا قاتل ہے محمد بن اشعث. یہ پتہ کون ہے؟ یہ اشعث بن قیس کندی کا بیٹا ہے، مسلمانوں کے بادشاہ اول کا سکا بن جائے. جتنے سید میں تھے میں آ کے جملہ کہتا ہوں. پتہ ہے اس ملعون نے کیا کیا تھا؟ لکھا یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین کی داڑھی مبارک سے پکڑ کر پہلا تماچا مارا. یہ پہلا قاتل ہے. اجرکم من اللہ، یہ پہلا قاتل ہے. دوسرا قاتل ہے سنان بن انس. انس بن نقی صحابی رسول ہے، اس کا بیٹا ہے سنان. یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں مولا حسین کو نیزہ مارا تھا. تیسرا قاتل ہے عمر بن سعد. سعد بن نبی وقاص صحابی رسول ہے، اس کا بیٹا ہے. یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں مولا حسین کو سب سے پہلا تیر مارا تھا، اور تیر مار کر بڑے فخر سے میدان میں جھوم جھوم کے کہتا تھا تم سب گواہ رہنا میں وہ ہوں جس نے حسین کو پہلا تیر مارا. چوتھا قاتل ہے حسین بن نمیر. میں تو نام لے گیا، آپ نے سن لیا. ذرا پتہ کرو اس بے ایمان نے نقصان کیا کیا تھا. لیکن حسین بن نمیر وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین کے اس بیٹے جس کا لقب تھا ہم شکل پیغمبر، جس کا لقب تھا شبیہ رسول، شہزادہ علی اکبر کو کربلا کے اندر برچھی ماری تھی. پانچواں قاتل ہے یزید ابن معاویہ. تمہارے عقیدہ میں وہ بھی صحابی رسول کا بیٹا ہے. اب تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھر کہتے ہو حسین کو شیعوں نے شہید کیا ہے. حسین کو شیعوں نے شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول کی اولاد نے. بس و عزادارو. لکھا جب علی کی بیٹی 1 سال 6 مہینے قید کاٹنے کے بعد واپس مدینہ میں آئی نا، گئی کس طرح تھی؟ جب آئی تو پھر آئی کس طرح سے تھی؟ لکھا بی بی کے ہاتھ میں حسین بادشاہ کا خون آلودہ زخمی کرتا تھا. اس کرتے پر 1950 زخموں کے سراغ تھے. لکھا بی بی گھر میں نہیں آئی، بی بی وہ کرتا لے کے سیدھی روضہ رسول پہ آئی. بی بی نے کیا کیا؟ حسین بادشاہ کا کرتا روضہ رسول پہ رکھا. لکھا کرتے کا رکھنا تھا، قبر رسول کانپ گئی. بی بی کہتی ہے مجھے پتہ چل گیا، میرا نانا حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا، نانے کی قبر کانپ گئی ہے. جتنے سید بیٹھے ہو معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں. جب بی بی نے دیکھا نا نانے کی قبر کانپ گئی ہے، بی بی فرماتی ہے مجھے پتہ چل گیا میرا نانا حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا، زخمی کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا، خون آلودہ کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا. اور میرا مجبوری ہے، میں نے اشارہ کرنا ہے، اشارہ تم نے سمجھ لیا تو گھر جا کے بھی عبادت کر لو گے. جب بی بی کہتی ہے مجھے پتہ چل گیا نانا حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا. بی بی قبر کے قریب کھڑے ہو کے فرماتی ہیں نانا، او میرے نانا، نانا یہ دن کا وقت ہے. افسوس نانا یہ دن کا وقت ہے نا، تو جو حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا، نانا یہ دن کا وقت ہے، میں زینب رات کو آؤں گی، پھر نانا تجھے جگاؤں گی، دیکھ تیری امت نے کیا اجر من اللہ.